بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمود وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں، اپنے پرائے کے کام آتے رہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، نظر بد کی نظر سے محفوظ فرمائے، شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے، سحروں کے سحر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی آپ کو، ہمارے ویورز کو، سبسکرائبر کو عزتیں عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی ذلتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ دور رکھیں۔ اور ویورز، ہمیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ نافرمان ہے، یعنی کہ اس کی اولاد ماں باپ کا ان کا کہنا نہیں مانتی۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کے ماں باپ کی عظمت کو، یعنی اپنے ماں باپ کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کا دست و بازو بنائے اور اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر ہمارا وہ ویور اور سبسکرائبر کہ جن کی اولاد نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کی گود میں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گود کو اولاد کے ذریعے سے ہرا کرے۔ اور پھر ہمارے وہ ویورز اور سبسکرائبر کہ جن کا کوئی کاروبار نہیں اور ہمیں دعا کے لیے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا روزگار عطا فرمائے کہ جس کے اندر برکت ہو، جس کے اندر خیر ہو۔ اور وہ ہمارے ویور اور سبسکرائبر کے جن کے کاروبار ہیں لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اور ان کا جو کاروبار ہے ان کے لیے دین اور دنیا میں عزت کا باعث بنے۔ اور اسی طرح ہم تمام سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ تو ویور، اسی طرح سے ہمیں بہت سی بچیوں نے اور بہت سے بہنوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے رشتے نہیں آتے، بعض دفعہ رشتے آتے ہیں لیکن ہمارے چہروں کو دیکھ کر لوگ رشتوں سے منحرف ہو جاتے ہیں اور رشتہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ اس وقت یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں ہم مشورہ کریں گے گھر میں، لیکن دوبارہ پلٹ کر وہ واپس سے نہیں آتے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، کوئی ایسا ٹوٹکا بتایا جائے، یا کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جو مہنگی مہنگی کریمیں ہم استعمال کرتی ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے، اور آسان سا ایسا عمل ہو کہ ہمارا خرچہ بھی نہ ہو، ہمارا پیسے بھی نہ لگیں، اور ہمارا چہرہ ایسا خوبصورت ہو جائے تاکہ دیکھنے والوں کو وہ دلکش معلوم ہو اور دیکھنے والے اس کو جو پسند کریں۔ تو عمومی طور پر ہر آدمی کی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دودھ کی طرح صاف ہو، جس طرح دودھ ہے اس طرح سفید ہو اور پرکشش ہو، اور اسی طرح اس کے چہرے کے اوپر نورانیت ہو اور دلکش معلوم ہو، دیکھنے والے اس کو پسند کریں۔ ہر ایک بندے کی، چاہے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، خواتین، یعنی جو بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ تمنا اور اس کی آرزو ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مہنگی مہنگی کریمیں یوز کرتا ہے، اور اگر وہ کریمیں یوز کرتا ہے تو جب تک اس کا اثر اس کے چہرے کے اوپر ہوتا ہے تو چہرہ اچھا لگتا ہے، اور دیکھنے والے پھر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کریم استعمال کی ہوئی ہے، یا اس نے کوئی ایسا چہرے کے اوپر کوئی بھی چیز لگائی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب منہ دھوتا ہے تو پھر دوبارہ وہی اس کی پرانا چہرہ اس کا دکھائی دیتا ہے کہ جو پہلے کی طرح نہیں ہوتا۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور کسی گھر مہمان ہوتا ہے
تو وہاں پر اپنے ساتھ تو کریم نہیں لے کے جا سکتا، اور وہاں پر بھی اس کے اگر ایک دن رہتا ہے بامری مجبوری یا 2 دن رہتا ہے، تو پھر صورتحال چہرہ کی پہلے کی طرح سے ہوتی ہے، یعنی جب تک کریم استعمال کرتا ہے تو اس کی خوبصورت نمایاں ہوتی ہے، اور دیکھنے والے پھر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کریم استعمال کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیہات کے اندر جو لڑکی ہوتی ہے وہ کریم استعمال نہیں کرتی، اور ان کا جو حسن ہوتا ہے وہ قدرتی ہوتا ہے، اور اسی طرح شہروں کے اندر پھر لوگ ہوتے ہیں، پھر جو لوگ زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں وہ مہنگی کریمی استعمال کرتے ہیں، اور ان کی چہروں کی وہ حالت نہیں ہوتی کہ جو قدرتی طور جو نیچرل کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی ہوتی ہے۔ تو ویور اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی دلکش ہو، دودھ کی طرح سفید ہو، اور دیکھنے والوں کو آپ خوبصورت لگیں، تو آپ ایسا کہ ہم آپ کو ایک انشاءاللہ چھوٹا سا وظیفہ بتائیں گے، اور اس آیت کی قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور سورۃ العبسہ کی آیت نمبر 38 ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمکدار ہوگا۔ وہ آیت ایسے ہے کہ آپ نے اس کے بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا چلا جاؤں کہ آپ کو یعنی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس چینل کو، ہماری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل کا بٹن اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو آیت آپ نوٹ کر لیں، سورۃ العبسہ کی آیت نمبر 38 ہے، اور ایسے ہے کہ وجوہ ہوئیں یومئذ مسفرہ، کہ کتنے چہرے کتنے منہ اس دن روشن اور چمکدار ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے، قیامت کے دن چمکدار اور روشن ہوں گے۔ تو آپ اس کو پہلے یعنی کہ سے اول 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، کم از کم 5 دفعہ پڑھیں درود پاک، یا پھر آپ اس کو درود پاک کو 7 دفعہ پڑھیں، یا پھر آپ 11 دفعہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں آپ، جو ہمارے نماز میں پڑھتے ہیں، تو چلیں درود ابراہیمی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اول اور آخر میں 3 دفعہ سے لے کر پھر سے سن لیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ اور 11 دفعہ۔ اس کو آپ پڑھ کر اپنے چہرے سے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اور ایسے اپنے چہرے کے اوپر آپ پھیر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو درود پاک کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور آیت دوبارہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور اس طرح درود پاک آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور آخر میں پھر آپ نے یہی درود پاک پڑھنی ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے۔ یاد رکھیں اس آیت کو بھی آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، یا پھر آپ اس کو 7 دفعہ پڑھیں، یا پھر آپ اس کو 11 دفعہ پڑھیں، اور 21 دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان آیت ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب آیت پڑھیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کا دھیان آخرت کی طرح ہونا چاہیے، اور اپنے نیت اور دل میں یہ لائیں کہ اللہ کی وجوہ ہوئیں یومئذ مسفرہ، کہ جس دن قیامت والا دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، اللہ اس میرے چہرے کو دنیا میں بھی روشن کر اور آخرت کے دن بھی روشن کر، یعنی مجھے دنیا کے رسوائی سے بھی بچا اور مجھے آخرت کی رسوائی سے بھی بچا۔ تو یقیناً جتنے اخلاص کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اس آیت کا اثر ہوگا۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ بعض احباب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس عمل کو کرنے لگیں۔ بھائی ہماری طرف سے اجازت عام ہوتی ہے، یعنی ہر ایک بندے کی طرف سے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ کلام الہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں ہر اجازت عام ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا تو میرے خیال کے مطابق وہ غلط کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ویور آپ کے اوپر، آپ کے ارد گرد رہنے والے اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے، سب کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔